والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم۔ 13ویں پارے کا آغاز انسان کی اس صفت کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ اپنی جملہ تعریفات کا اقرار نہ کرے اور یوں کہے کہ میں اپنے نفس کی خود پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر جس پر میرا اللہ، میرا پروردگار، میرا خالق مالک رازق رحم کر دے، یقیناً وہی ہے جو بچ سکتا ہے، کیونکہ میرا رب ایسا ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت کے آغاز میں، پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کا تزکیہ خود بیان نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ میں حضرت ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں زکاتی ہوں۔ یہ اپنا نفس کا تزکیہ بیان کرنا مناسب نہیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ متقی لگا دیتے ہیں کہ بھائی میں تو متقی ہوں۔ یہ لفظ متقی کا استعمال کرنا اور اس لفظ کا اپنے نام کے ساتھ آغاز لگا لینا یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ خود اپنے نفس کی پاکی بیان کرنا کہ میں معزز ترین ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ معزز وہ ہوتا ہے جس کے نفس کو برائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ انسان خود نہیں بچ سکتا، جس کو اللہ نے بچا لیا وہ معزز ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بچایا وہ معزز ترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کاملہ کرے اور توکل کرنے کی باری آئے تو صرف اللہ پر کرے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت والیہ فلیتوکل المتوکلون۔ فرمایا حکم چلتا ہے کس کا؟ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور میرا کامل بھروسہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ انسان اس وقت تک کامیاب مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو نہ مانے کہ اکیلی حکمرانی خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، حاکم اللہ ہے، طاقت اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں موجود ہے۔ جب تک انسان اس بات کو یقین سے قبول نہیں کر لے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی نہج سلف صالحین پہ کرے، نہج شریعت پہ کرے۔ کیسے؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بچے آ گئے اور پوری کہانی جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کی کہہ سنائی تو جناب یعقوب فرمانے لگے کہ یہ تو نہیں ہے، بلکہ تم اپنی طرف سے اس سلسلے میں بات بنا رہے ہو۔ تم کہتے ہو میرے بیٹے جناب یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور تم کپڑے دکھاتے ہو صحیح سالم، کپڑے دکھاتے ہو بغیر پٹے ہوئے، کپڑے دکھاتے ہو خون آلود۔ بات ایسی نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، بس اب میں صبر ہی کروں گا، کیونکہ صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے گا، اور وہی علم و حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 اہم نقطوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ نمبر 1، جب اولاد کوئی غلط بات کرے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی تربیت کرے، اس کی اصلاح کرے اور اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان مقرر فرمائی۔ آپ بیٹھے تھے اور عموماً عادت یہ تھی کہ جب کھانا کھاتے تھے تو ایک تھال میں کھاتے تھے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ ایک بچی آئی اور اس بچی نے اس تھال میں ہاتھ داخل کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے برخلاف اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس کو پیچھے دھکیلا اور کہا کل سم اللہ، تم کھاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ بیچ میں ہاتھ ڈالنا جو ہے غلط ہے، یہ کام نہیں کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ بدو دیہاتی آیا، اس نے پلیٹ میں ہاتھ ڈالنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیا، کہا اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی تو یہ عادت نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کریں، پھر آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کیا کہ یہ بچی خود نہیں آئی، شیطان نے اس کو دھکیلا تاکہ وہ اس برتن کی برکت کو ختم کر دے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں شیطان کے ہاتھ کو پکڑ لیا تاکہ اس برتن کی برکت ختم نہ کی جا سکے۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کے لیے انسان کو
جو طریقہ سلف صالحین کا ہے، جو طریقہ شارع علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور بچوں کی ہر غلط بات کو اس لیے صحیح نہیں کہنا چاہیے کہ میری اولاد ہے، اس لیے کہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کی کوتاہیوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ انہیں صرف نظر کرنے کی ضرورت ہو. دوسری نوعیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب پیار تھا بچوں سے. مدینہ کے راستوں تک بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، کہیں جاتے تو بچے ساتھ، کہیں آتے تو بچے ساتھ. کیوں بچے اتنے ساتھ ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی جو صحیحین میں اور سنن اربعہ کے اندر موجود ہے کہ آپ باری باری اپنی سواری پر بچوں کو بٹھاتے تھے. ہر تھوڑی دیر بعد بچوں کی تبدیلی ہوتی تھی کہ بھائی تمہارا سفر ختم ہو گیا، اب تمہارا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اس طور پہ داخل ہوتے تھے کہ ایک بچہ آگے اور ایک بچہ پیچھے اور خود بیچ میں ہوتے تھے، تو سب بچوں کو باری باری بٹھایا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے قرب یہ ہے کہ ہم بچوں سے قرب تو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے، بچوں کی یہ تربیت ہے، اور بچوں کو سکھانے کا اسلوب بھی ہے اور بچوں کو بتلانے کا اسلوب بھی ہے، لیکن پیار، محبت، شائستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. اسی طرح عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب بچہ پہلے سے آیا ہے، آدھے گھنٹے پہلے سے آ کر بیٹھا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں مجھ سمیت کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی رکعت کا ثواب حاصل ہو، یہ بچہ ہے یہ کہیں بھی چلا جائے، بھائی اس نے قربانی دی ہے نا، آدھے گھنٹے پہلے آ کر وہ بیٹھا ہے، آپ اس کو اپنے سے برابر ملا لیجئے، سائیڈ میں لے جائیے، پہلی صف سے اس کو محروم نہ کیجئے. ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، خود اس کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ بات بیٹھ گئی کہ انہوں نے میری جگہ لی، میں آئندہ پہلی صف میں نہیں آؤں گا، میں محنت ہی نہیں کروں گا، میں کیوں کوشش کروں؟ جب میرے بڑے مجھے وہاں بیٹھنے ہی نہیں دیتے اور میرے بڑے مجھے آنے ہی نہیں دیتے تو میں کیوں کروں؟ اسی طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے آمین بالجہر زور سے چیخ کر کہتے ہیں اور اس طرح کی کوئی اور حرکت زور سے کرتے ہیں. تو بڑوں کو کیا چاہیے کہ اگر ان کو سمجھانا ہے تو ان کو پیار سے، محبت سے، پولائٹلی ذکر کریں، سختی کا عنصر نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے وہ معیار ہیں کہ اگر ہم نے ان کی ابھی تربیت نہیں کی تو یہ کل جا کے بگڑ جائیں گے. آپ دیکھیے کتنے ہمارے ینگسٹرز ایسے ہیں مسجد کے آگے سے گزرتے ہیں، اطراف میں رہتے ہیں اور دنیا جہاں کی علم غلم بلاؤں میں مبتلا رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. آپ اس کو مسجد میں لا نہیں سکتے. اس کے 100 بہانے ہیں، اس کے 100 طریقے ہیں کہ وہ میرے کپڑے خراب ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی بچپن میں وہ تربیت نہیں کی، ان کے پاؤں مسجد کی طرف نہیں لگائے کہ وہ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بچوں کی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ بچوں کو اس طرح مسجد میں لاتے تھے. آپ نے علماء سے ایک مسئلہ سنا ہے مگر اس کی حیثیت پہ غور نہیں کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے مرتبے میں یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ امام وہ ہو جو سب سے زیادہ قرآن کریم کا قاری ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اپنے علاقے میں قرآن کریم کے بڑے شوقین تھے کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ذوق مل جائے اور میں قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھنے سکھانے والا بن جاؤں. لہٰذا وہ راستے میں کھڑے رہتے تھے اور جو قافلہ آتا تھا اس سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بھائی بتاؤ کہ اللہ کے نبی پر کیا وحی اتری. لہٰذا جب حکم ہوا کہ جو سب سے بڑا قاری ہے اس کو نماز کے لیے کھڑا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا انتخاب کیا گیا. اس کی عمر 7 سال تھی، اس سے زیادہ پوری بستی میں کسی کو قرآن نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کو امام بنایا گیا. یہ اتنے چھوٹے تھے کہ جو تہمد آگے سے باندھتے تھے ان کے کولہوں کی طرف سے سجدے میں وہ تہمد کھل جاتا تھا. تو پیچھے سے عورتوں نے آواز لگائی کہ تمہارا امام کیسا ہے، تم اتنا بھی خرچہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایک ایسے کپڑے دلوا دو کہ کم سے کم اس کی شرمگاہ تو چھپ جائے. اب آپ تصور کریں کہ آپ بڑی عمر کا آدمی اس طرح سے نماز پڑھے گا. وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپاتا تھا. تو خواتین کے اعتراض کے بعد لوگوں نے مل کر ایک چادر خریدی اور اس صحابی کو پہنائی. تو وہ کہتے ہیں میرے لیے وہ عید کا دن تھا جس دن مجھے نئے کپڑے دیے گئے تاکہ میں لوگوں کو وہ پہن کے اچھے طریقے سے نماز پڑھاؤں. آج ہمارے ہاں ہم فقہی مباحث میں نہیں جاتے، بچوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہی ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور ہم دوسری طرف نکل جائیں گے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں. یاد رکھیے کہ بچے کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک تربیت ہے، اس کو سمجھانا ہے. جب وہ غلطی کرے تو اس کو سارا کچھ تاکیدات کرنی ہے مگر پیار، محبت، الفت، مودت سے قریب کرتے ہوئے، تاکہ اس کے اندر یہ نوعیت پیدا ہو کہ وہ سمجھنے کے قابل ہو، سمجھانے کے قابل ہو. آج ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بچہ پوری دنیا کے سامنے ننگا گھوم رہا ہے مگر اپنی اماں اور ابا کے سامنے معصوم بنا ہوا ہے.
اماں اور ابا سے ہر بات کو چھپاتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سنیں گے، وہ لوگ میری بات سنیں گے جو مجھے بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ جو بگاڑنے والے ہیں وہ اس کو اپنی پیار و محبت سے قریب کر رہے ہیں، اور جو اس کی اصلاح کرنے والے ہیں وہ سختی کر کے، آنکھیں دکھا کے، غصہ کر کے اس کو دور کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پیار سے، محبت سے، شفقت سے درگزر کرنا ہے، اپنے قریب کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، بات بات میں سمجھانا ہے، اور بڑے دوستانہ ماحول میں سمجھانا ہے کہ آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کی یہ بات اچھی ہے، آپ کی یہ بات غلط ہے، آپ کی یہ بات صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب حسن آئے اور چادر اتنی بڑی پہنے ہوئے تھے کہ اٹک کر گرنے کے قریب ہو گئے، پھر سنبھل گئے، خطبہ جاری رہا، پھر تشریف لائے، پھر اٹک کے گرنے لگے، پھر بچ گئے، رسول اللہ خطبہ جاری رکھا، پھر تیسری مرتبہ آگے بڑھے اور گر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اور اپنے نواسے کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں یہ یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے، میں نے پہلے دیکھا یہ گر رہا تھا، میں نے صبر کیا، پھر میں نے دیکھا گر رہا تھا، میں نے صبر کیا، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا نواسا گر جائے، میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بچوں سے ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جب حسین جوان ہو گئے تو جو صحابہ کرام ضعیف تھے وہ ان کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، پتہ ہے کیوں روتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ اختیار کرتے تھے، جیسے رسول اللہ کی قمیص تھی ویسے قمیص پہن رہے ہیں، جیسے رسول اللہ کے جوتے تھے اس شکل میں جوتے پہن رہے ہیں، جیسے رسول اللہ کے بال تھے ویسے بال بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس میں مشابہت نظر آتی ہے اس کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا جانشین بنے، ہمارے کاروبار کو سنبھالنے والا بنے، ہمارے ساتھ کاروبار کو آگے بڑھانے والا بنے، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا جانشین کون بنے گا؟ یہی تو بچے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ اگر ہم ان کو اس قابل نہیں بنائیں گے تو یہ ہمیں جنت میں لے کے کیسے جائیں گے؟ پھر تو ابا کے جاتے ہی کہیں گے الحمدللہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ارے ابا بڑا ظالم تھا، اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹی۔ نہیں میرے بھائی، یہ کام نہیں کرنا۔ پیار سے، محبت سے، شفقت سے دین کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ رحمت الہیہ کی امید رکھے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی جناب یعقوب کے ذریعے ان کی اولادوں کو کہلوایا کہ تم اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوا کرو، اور تم اللہ کی رحمتوں سے مایوس بالکل نہ ہوا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے والے کون لوگ ہیں؟ یہ سارے کے سارے کافر ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک ماں، اس کے پاس یتیم بچے تھے، ابا تھے نہیں، محنت مزدوری کرتی تھی، بچوں کی کفالت کیا کرتی تھی، اور بچوں کو جب بھی کھانے کا وقت ہوتا وہ بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی اور کہتی اللہ سے مانگو، اللہ کھانا دے گا۔ بچے دعا کرتے، اللہ سبحانہ و تعالی کھانے کا بندوبست فرما دیتا اور ماں کھانا کھلا دیتی۔ ایک دن ماں گئی ہوئی اور راستے میں کافی دیر ہو گئی، واپس نہ آ سکی۔ بچوں کی تو عادت یہ تھی کہ حسب معمول اللہ سے مانگنا ہے۔ بچے بیٹھے، دعا کری، اللہ سے کھانا مانگا کہ اللہ بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا عطا فرما دیجئے۔ دعا ختم کری، اماں تو نہیں آئی، دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی کھانے کا تھال بھرا ہوا لایا اور بچوں کو دے کے چلا گیا۔ اب جب ماں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا کہاں سے آیا؟ کہا وہیں سے جہاں سے روز آتا ہے۔ کہا روز کہاں سے آتا ہے؟ کہا جو اللہ روز کھلاتا ہے اسی اللہ نے آج بھی بھیجا۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ روزانہ آپ بنا کے دیتی ہیں، آج اللہ نے کسی اور ذریعے سے پہنچوا دیا۔ یہ اعتماد کی اعلیٰ مثال ہے، یہ تقوی کی اعلیٰ مثال ہے کہ آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو بچے کو بتائیے کہ یہ ساری اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ بچہ برائی کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پرو دیجئے، بچے کے دل میں اس حد تک اللہ کو گھسا دیجئے کہ وہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے والا بن جائے، تو وہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، آپ سے کبھی غلط بات نہیں کرے گا، آپ سے کبھی غلط زاویے کی طرف گفتگو نہیں کرے گا۔ جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں ان کے بچے اپنے ماں باپ کا دستے بازو بن جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ان کے بچے ان کے سامنے مخالفت کرنے کے لیے آنکھیں چڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں، سینہ تان کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے نکلو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں اپنی بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم سب
بچوں والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑی ذمہ داری دی ہے. کلکم مسئول و مسئول عن رعیتہ، ہم ذمہ دار ہیں اپنی رعایا سے متعلق. یہ اولاد، یہ اہلیہ ہماری رعایا ہیں، ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنی ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ان کو اچھے طریقے سے لے کے جانا ہے. پھر فرمایا کہ انسان کو کیا چاہیے؟ اپنے وقت آخر کو یاد کرے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما الحقنی بالصالحین. جناب یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے میرے اللہ، آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی، آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے دنیا اور آخرت میں میرے دوست نبھانے والے، مجھے دنیا میں بلائیے اس حال میں کہ میں حالت اسلام میں آپ کے پاس آؤں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان زندگی اچھوں میں گزارتا ہے مگر اختتام اس کا برے لوگوں میں ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اور جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. اور انسان اور اس کی جہنم میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے، اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت بالکل قریب ہے. اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو جنت انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی، اور اگر ہم تھوڑی سی توفیقات کو ڈھونڈ لیں تو یقیناً کامیاب اور کامران ہونے والے ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اللہ کہتا ہے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اس دن جو کام آئے گی، کیا چیز آئے گی؟ اس دن اے میرے بندو ایمان والو، یہ کام آئے گا کہ تم نے نمازیں جو جماعت سے پڑھی ہوں گی نا، یہ تمہارے لیے بڑے کام آئیں گی. جو تم نے ہماری دی ہوئی روزیوں کو چھپ چھپ کے اللہ کے راستے میں دیا ہے نا، یا سب کے سامنے بھی دیا ہے، یہ بڑا کام آئے گا اور یہ تمہارے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا اور کامیابی اور کامرانی کے لیے سبب بن جائے گا. اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ انسان جس طرح اولاد کی تربیت کرے، ان کو سکھائے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں بھی دعا کیا کریں. اللہ اولاد کی دعائیں بہت سنتا ہے. فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے اللہ، میرے پروردگار، مجھے بھی بخش دیجئے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجئے، دیگر مومنوں کو بھی بخش دیجئے. جس دن حساب ہوگا اللہ اس دن سے پہلے ان کی بخشش فرما دیجئے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جس پر جہنم واجب ہو گئی، یہ مسند بزار، مسند احمد اور مسند دارمی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ ایک شخص ایسا جس پر جہنم واجب ہو گئی. میرے بھائی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت نکتے کی بات ہے. وہ شخص جس پہ جہنم واجب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو بلایا اور کہا جا تجھے معاف کر دیا. وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ آپ غفور و رحیم ہیں، مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے، آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں. اللہ کہے گا نہیں مذاق نہیں کر رہا، جاؤ تجھے معاف کر دیا، تجھے جہنم سے نکال دیا. وہ کہے گا اللہ واقعتاً آپ نے مجھے جہنم سے نکال دیا. اللہ کہے گا ہاں، تیری اولاد روزانہ کھڑے ہو کر مجھ سے تیرے حق میں دعا کرتی ہے کہ میرے ماں باپ کو معاف کر دو، میرے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے نکال دو. تو میں نے ان کی دعا کے بدولت آج تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دی. اب ایک بات آخری ایمان سے بالکل اپنے اندر جھانک کے بتائیے. ہمارے اماں ابا میں سے بہت سے ایسے ہیں جو موجود ہیں الحمدللہ، بہت سے ایسے ہیں جو چلے گئے، انہوں نے اللہ کی اجل کو قبول فرما لیا. آج تک میں نے کتنی دفعہ کھڑے ہو کر اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے اللہ سے معافی مانگی. ذرا سی چوٹ لگ جاتی تھی نا، اماں پوری رات جاگتی تھی. ذرا سی خوشیوں کے لیے ابا اپنی ساری قربانیاں دیتے تھے. خدا کی قسم ہے آج ان کو ہماری ضرورت ہے، ہم بھولے بیٹھے ہیں. پھر ہماری اولاد ہمیں کبھی یاد نہیں کرے گی. یہ یاد رکھیے، ہم اپنے اماں ابا کا خیال نہیں کر رہے، ہماری اولاد ہمیں پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گی. لہٰذا اللہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کیجیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجیے. دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ ان کو صحت جاودانی نصیب فرمائے اور تندرستی اور سلامتیوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب ہم یہ دعا کریں گے تو ہماری اولاد سیکھے گی تو وہ بھی ہمارے حق میں دعا کرے گی، اور یہی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پہ کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے